صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات بتا رہا ہوں، والد صاحب کا انتقال ہو کر 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب کی ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی امید تھی، ایک آرزو تھی۔ انہوں نے مجھے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے، مجھے مدرسے میں پڑھانے کے لیے انہوں نے زندگی کا اکثر سرمایہ لگا دیا۔ 13 سال انہوں نے مجھے پڑھایا۔ کتنے سال؟ بولو بھائی کتنے سال؟ 13 سال مجھے انہوں نے پڑھایا۔ کیا آج کے والدین 13-15 سال اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھا رہے ہیں؟ ہاں، اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اسکول پڑھانے سے ہم منع نہیں کرتے، اسکول کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہونا ضروری ہے، اسکول کے ساتھ مکتب میں بھیجنا بھی ضروری ہے۔ لوگ مکتب میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، لوگ 1-8 گھنٹے کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں نہیں بھیجتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 20 سال ہو جاتے ہیں، 25 سال ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد جا کر مدرسے میں جا کر اساتذہ سے بات کر کے کہتے ہیں کہ حضرت میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو آپ داخلہ لے لیجئے، اس کو کچھ سورہ سکھا دیجئے۔ اب اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ نہ کچھ پڑھ سکتا ہے نہ وہ کچھ یاد کر سکتا ہے۔ نہیں بزرگان محترم، بچوں کی جو عمر ہوتی ہے، جب بچہ 6 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس وقت ہم اپنے بچوں کا داخلہ، یا 5 سال کا ہو جاتا ہے، ہم اپنے بچوں کا داخلہ مدرسے میں کروا دینا ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑنا چاہیے، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کا رشتہ مدارس سے جوڑنا چاہیے، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کا رشتہ اللہ والوں سے جوڑنا چاہیے، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کا رشتہ حضرات علماء کرام سے جوڑ کر کے رکھنا ہے، بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑ کر کے رکھنا ہے، نورانی قاعدہ سے جوڑ کر رکھنا ہے، حدیث رسول سے جوڑ کر کے رکھنا ہے۔ جب بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں جوڑ کر رکھیں گے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، وہ بچہ بڑا ہونے سے پہلے کیا پتا کہ ہم دنیا سے چلے جائے، لیکن جب تک وہ بچہ دنیا میں رہے گا، آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد روزانہ آپ کے لیے ایک سورہ ہی صحیح پڑھ کر بخشتا رہے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میرے والد محترم کی ایک خواہش تھی، ایک امید تھی کہ مجھے حافظ قرآن بنانا تھا، مجھے عالم دین بنانا تھا۔ ایک ہی چیز کے اوپر مسلسل محنت کرتے رہے اور روزانہ میرے سے کہتے۔ اس وقت میری عمر 7 سال تھی، جب میرا مدرسے کے اندر داخلہ ہوا اس وقت میری عمر 5.5 یا 6 سال کی ہوئی۔ یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے۔ 8.5 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب کی محنت تھی، والدہ کی محنت تھی، دونوں کی دعائیں تھیں، دونوں کی محنتیں تھیں، اساتذہ کی محنتیں تھیں۔ ایک وقت اللہ وہ لایا کہ صرف 1.5 سال کے کم عرصے میں اللہ پاک نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا۔ 8.5 سال کی میری عمر تھی، الحمدللہ اللہ پاک نے اس ناچیز کو ایک حافظ قرآن بنایا۔ والد صاحب کی ایک امید مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر والد صاحب کی اور ایک تمنا تھی۔ والد صاحب کہنے لگے بیٹا میری ایک خواہش ہے۔ میں نے پوچھا ابو جان وہ کون سی خواہش ہے؟ ابا نے کہا، ہمارے ڈیڈی نے کہا، ابو جان نے کہا کہ بیٹا میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ کو عالم بنانا چاہتا ہوں۔ کہ آپ عالم بننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، آپ میرا داخلہ مدرسے میں کروا دیجئے، میں پڑھوں گا۔ اس ایک بات کو لے کر پوری رات فکر میں رہا کرتے تھے۔ صبح فجر کی نماز میں میرے سے پہلے اٹھ کر مجھے جگاتے اور جا کر مدرسے کو چھوڑتے۔ آج والد صاحب دنیا میں نہیں رہے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا بزرگان محترم، اللہ گواہ ہے، جس دن میں اپنے والد کو یاد کر کے دعائے مغفرت کے لیے دعا نہ کرتا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں اپنے والد کے لیے قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب نہ کرتا۔
میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، دکھاوے کے طور پر نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قبر میں جانے کے بعد پورے چیزوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ قبر میں جانے کے بعد انسان اس بات کی تمنا ضرور کرے گا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نیک اعمال تو نہیں کیا، ہاں جتنے کیا وہ الحمدللہ کا شکر ہے، لیکن ایک ایک نیکی کے لیے جب وہ ترسے گا، اگر اولاد نیک ہوگی جو یہاں پڑھ پڑھ کر اگر وہ بخشتی رہے گی تو اس کے درجات بلند ہوتے ہوئے جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک انسان پہاڑوں کے برابر ثواب کو دیکھے گا، نیکیوں کو دیکھے گا، اللہ پاک سے پوچھے گا اے اللہ میں تو اتنا نیک کام تو نہیں کیا دنیا میں، اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے اتنے اچھائی والے تو کام نہیں کیے، اتنے بڑے ثواب میں کیسا میں دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے اتنا بڑا ثواب آ گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن سے فرماتے ہیں اے میرے بندے تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر آیا ہوا تھا، وہ تیرے حق میں ایصال ثواب کرتی رہی، وہ تیرے حق میں کچھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ثواب پہنچاتی رہی، اے میرے بندے میں تیرے نیک اولاد کی ایک ایک چیز کو محفوظ کرتا گیا، محفوظ کرتا گیا، محفوظ کرتا گیا، جمع کرتا رہا، آج وہ پورے چیزوں کا ثواب ایک پہاڑ کی شکل میں جمع ہوا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔